السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں، آمین۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے۔ ہر کوئی اس حدیث کو بیان کرتا ہے، لیکن تقریباً کوئی نہیں سمجھتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اصل مطلب کیا تھا۔ کبھی کبھی ہم ایک حدیث کو اتنی بار سنتے ہیں کہ اس کے الفاظ تو یاد رہ جاتے ہیں، مگر اس کے اندر چھپی ہوئی حکمت کہیں پیچھے رہ جاتی ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورت پسلی کی مانند ہے، اگر تم اسے سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو اسے توڑ دو گے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اس کے بارے میں جب انسان سوچتا ہے، یہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ یہ عورت کے بارے میں کم اور انسان کے رونے کے بارے میں زیادہ ہے۔ آخر پسلی ہی کی مثال کیوں دی ہے؟ پسلی پتھر نہیں کہ اسے زبردستی اپنی مرضی کی شکل دی جائے، لوہا نہیں کہ اسے گرم کر کے موڑ دیا جائے۔ پسلی سیدھی نہیں ہوتی، پسلی فطری طور پر ہمدار ہیں، نازک بھی ہیں، مگر اسی خم میں اس کی خوبصورتی اور حکمت ہے، اور وہی خم دل کی حفاظت کرتا ہے۔ اور یہاں ایک گہری بات چھپی ہے، جو چیز دل کی حفاظت کرتی ہے اسے توڑ کر دل محفوظ نہیں رہ سکتا۔ کبھی کبھی ہم کسی انسان کو محبت کرنے کے بجائے اسے اپنی مرضی کے مطابق بنانے لگتے ہیں۔ ہم کتنی آسانی سے کسی انسان کو بہتر کرنے کے نام پر بدلنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہماری طرح سوچیں، ہماری طرح محسوس کریں، ہماری توقعات کے مطابق محبت کریں۔ پھر جب وہ مختلف ہوتا ہے تو ہم اسے غلط کہنا شروع کر دیتے ہیں، معاشرے میں اس کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ تم ایسے کیوں ہو، تم اتنا حساس کیوں ہوتے ہو، تم ہر بات کو دل پر کیوں لیتے ہو۔ لیکن شاید سوال یہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ ایسے کیوں ہیں، سوال یہ ہے کیا واقعی وہ غلط ہیں یا ہماری توقعات بہت زیادہ ہیں۔ شاید ہم محبت کرنے سے زیادہ لوگوں کو اپنی مرضی کے مطابق دیکھنے کے عادی ہو گئے ہیں۔ ہم کہتے ہیں وہ ایسا کیوں نہیں سمجھتا جیسے میں سمجھتا ہوں، وہ میرے مطابق کیوں نہیں بدلتا۔ لیکن شاید محبت کا مطلب یہی نہیں کہ سامنے والا ہماری پسند کے مطابق بن جائے۔ محبت یہ ہے کہ ہم اس کے اختلاف کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے ہی خبردار کر دیا، اگر تم اسے سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو اسے توڑ دو گے۔ اور انسان ہمیشہ جسمانی طور پر نہیں ٹوٹتا، کبھی اعتماد ٹوٹتا ہے، کبھی وہ بار بار کی تنقید سے ٹوٹتا ہے، کبھی مسلسل موازنوں سے، کبھی اس احساس سے کہ میں جیسا ہوں ویسا کافی نہیں ہوں۔ اور پھر ایک دن وہ خاموش ہو جاتا ہے، نہ بحث کرتا ہے، نہ وضاحت دیتا ہے، نہ شکایت کرتا ہے، بس اپنے دل کا ایک دروازہ بند کر لیتا ہے۔ اور شاید یہی وہ ٹوٹنا ہے جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں خبردار کیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں سکھایا کہ عورت کی ہر بات درست ہے یا ہر اختلاف کو نظر انداز کر دیا جائے، بلکہ سکھایا کہ اس کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں سکھایا کہ عورت کی اس کے ساتھ آپ بدتمیزی سے پیش آؤ، ان کے آپ حقوق ادا نہ کرو، یعنی نصیحت کرو مگر ذلیل نہ کرو، رہنمائی کرو مگر احترام کے ساتھ، محبت سے پیش آؤ اور وفاداری کرو۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگی اس تعلیم کا سب سے خوبصورت نمونہ ہے۔ حضرت خدیجہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفا دیکھے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت، مزاج اور قربت دیکھے۔ یہی تو سنت ہے، کسی انسان کو توڑ کر اپنے مطابق بنانا نہیں، بلکہ اسے سمجھتے ہوئے اس کے ساتھ چلنا ہے۔ اور شاید اس حدیث کا ایک سبق میرے لیے یہ بھی ہے کہ ہر اختلاف خرابی نہیں ہوتا، ہر مختلف مزاج عیب نہیں ہوتا، اور ہر وہ چیز جو میری توقع کے مطابق نہ ہو ضروری نہیں کہ اسے درست کرنے کی ضرورت ہو۔ کبھی کبھی محبت کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ سامنے والے
کو بدل دیا جائے۔ محبت کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ اسے سمجھ جائیں، اس کی فطرت کا احترام کیا جائے اور اسے اللہ کی بنائی ہوئی ایک الگ شخصیت کے طور پر قبول کیا جائے، کیونکہ جس شخص کو تم ہر وقت سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے، ممکن ہے ایک دن وہ واقعی خاموش ہو جائے، مگر اس خاموشی کے بعد تمہیں وہی انسان واپس نہ ملے جسے تم کبھی اپنا کہتے تھے۔ رشتے ہمیشہ بڑی غلطیوں سے نہیں ٹوٹتے، کبھی کبھی بار بار کی گئی چھوٹی چھوٹی اصلاحیں بھی انہیں توڑ دیتی ہیں۔ میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، آج کا موضوع صرف عورت کے بارے میں نہیں، بلکہ ہمارے گھروں، ہمارے رویوں، ہماری زبان، ہمارے غصے اور ہماری ذمہ داریوں کے بارے میں بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید فرمائی اور ایک حدیث میں عورت کو پسلی سے تشبیہ دی۔ مقصد یہ نہیں کہ عورت کو کمتر سمجھا جائے، بلکہ یہ سمجھایا گیا کہ اس کی فطرت، جذبات اور مزاج کو سمجھ کر محبت اور حکمت کے ساتھ معاملہ کیا جائے۔ ذرا اپنے دل سے پوچھئے، کیا ہم اپنی بیوی کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں؟ کیا ہم اپنی ماں کی تکن محسوس کرتے ہیں؟ کیا ہم اپنی بہن کی عزت کرتے ہیں؟ کیا ہم اپنی بیٹی کو محبت اور اعتماد دیتے ہیں؟ یا ہم چلتے ہیں کہ گھر کا ہر انسان صرف ہماری مرضی کے مطابق چلے؟ ہر چیز کو زبردستی سیدھا کرنے کی کوشش مت کریں۔ انسان کی سب سے بڑی غلطیوں میں سے ایک یہ ہے کہ وہ دوسروں کو اپنی مرضی کے مطابق بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ شوہر چاہتا ہے بیوی بالکل اس کی سوچ کے مطابق ہو، بیوی چاہتی ہے شوہر ہر بات اسی طرح سمجھے جیسے وہ سمجھتی ہے، والدین چاہتے ہیں اولاد ہر فیصلہ ان کے مرضی سے کرے، اور پھر گھر محبت کا گھر بننے کی بجائے مسلسل شکایت، غصے، تنقید اور خاموش جنگ کا میدان بن جاتا ہے۔ یاد رکھیں، ہر اختلاف دشمن نہیں ہوتا، ہر مختلف رائے بدتمیزی نہیں ہوتی، ہر خاموشی نافرمانی نہیں ہوتی، اور غیر غلطی سزا کے قابل نہیں ہوتی۔ کبھی کبھی انسان کو درست کرنے سے پہلے اسے سمجھنا ضروری ہوتا ہے۔ عورت بھی گھر کا صرف ایک فرد نہیں، ایک عورت کبھی ماں بن کر ہماری پرورش کرتی ہے، کبھی بیوی بن کر ہمارے ساتھ زندگی کے مشکل راستوں پر چلتی ہے، کبھی بیٹی بن کر گھر میں رحمت بن کر آتی ہے، اور کبھی بہن بن کر ہمارے بچپن کی یادیں سنبھالتی ہیں۔ لیکن افسوس، ہم اکثر اس کی قربانیاں تب سمجھتے ہیں جب وہ خاموش ہو جاتی ہیں، جب وہ شکایت کرنا چھوڑ دیتی ہیں، جب وہ ہر بات پر بحث کرنا چھوڑ دیتی ہیں، جب وہ مسکرانا چھوڑ دیتی ہیں، اور جب وہ دل سے دور ہو جاتی ہیں۔ اس لیے اپنے گھر کے لوگوں کو اتنا مت آزمائیں کہ وہ آپ سے بات کرنا ہی چھوڑ دیں۔ شوہر کے لیے بھی یہی پیغام ہے، اگر تمہاری بیوی سے غلطی ہو گئی ہے تو اسے ذلیل مت کرو۔ اگر وہ تمہاری بات نہیں سمجھ سکی تو اسے چیخ کر مت سمجھاؤ۔ اگر اس کا مزاج تم سے مختلف ہے تو اسے ہر وقت یہ مت سناؤ کہ تم ایسے کیوں ہو۔ یاد رکھو، آپ بھی کامل نہیں ہو، تم سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں، آپ بھی کبھی غصہ کرتے ہو، تم بھی کبھی اپنی بات بھول جاتے ہو، تو پھر دوسرے انسان سے کامل ہونے کی توقع کیوں؟ محبت کا مطلب یہ نہیں کہ سامنے والا کبھی غلطی نہ کرے، محبت کا مطلب یہ ہے کہ غلطی کے باوجود انسان کی عزت باقی رہے۔ زبان کے زخم کو سمجھنا ضروری ہے۔ کچھ مرد ہاتھ نہیں اٹھاتے مگر زبان سے دل توڑ دیتے ہیں، کہتے ہیں تمہیں کچھ نہیں آنا، تم کبھی نہیں سدھر سکتی، تمہارے گھر والوں نے تمہیں کچھ نہیں سکھایا، تم میرے قابل نہیں۔ یاد رکھیں، یہ الفاظ شاید چند سیکنڈ میں زبان سے نکل جائیں، مگر کسی کے دل میں سالوں تک رہ سکتے ہیں۔ اس طرح عورت کو بھی چاہیے کہ شوہر کی عزت کریں، اس کی کمزوری کو لوگوں کے سامنے بیان نہ کریں، اور اختلاف کو تذلیل میں تبدیل نہ کریں۔ اسلام ہمیں صرف حقوق مانگنا نہیں سکھاتا، بلکہ اپنے فرائض ادا کرنا بھی سکھاتا ہے۔
گھر جنت بھی بن سکتا ہے، جہنم جیسا بھی۔ ایک بڑا گھر، مہنگی گاڑی، اچھا فرنیچر اور بہت سا مال انسان کو سکون نہیں دے سکتا اگر گھر میں ایک دوسرے کی عزت نہیں۔ اور ایک چھوٹا سا گھر بھی جنت جیسا بن سکتا ہے اگر وہاں محبت ہو، نماز ہو، قرآن کی تلاوت ہو، معافی ہو، ایک دوسرے کے لیے دل میں احترام ہو، صبر ہو، ایک دوسرے کے لیے دعا ہو۔ اپنی بیوی سے کبھی صرف یہ بھی پوچھ لیا کرے کہ تم تک گئی ہو۔ اپنی ماں سے پوچھیں، امی آپ کو کس چیز کی ضرورت تو نہیں؟ اپنے بیٹی سے کہیں، بیٹا میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اور اپنی بہن بھائیوں سے کہیں، اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو تو مجھے معاف کر دینا، میں آپ کے ساتھ ہمیشہ کھڑا رہوں گا۔ کبھی کبھی ایک چھوٹا سا جملہ ایک ٹوٹے ہوئے دل کو دوبارہ زندہ کر دیتا ہے۔ اصل مردانگی کیا ہے؟ اصل طاقت یہ نہیں کہ آپ کسی کو خاموش کرا دیں۔ اصل طاقت یہ نہیں کہ آپ کی آواز سب سے بلند ہو۔ اصل طاقت یہ نہیں کہ آپ چیخ کر کسی کے سامنے بلند آواز میں بات کریں۔ اصل طاقت یہ نہیں کہ سب لوگ آپ سے ڈریں، بلکہ اصل طاقت یہ ہے کہ آپ غصے کے وقت اپنے نفس کو قابو میں رکھیں۔ جو شخص اپنے گھر والوں پر سخت اور باہر والوں کے سامنے بہت نرم ہے، اسے اپنے کردار پر غور کرنا چاہیے۔ ایسے لوگ معاشرے میں منافق ہوتے ہیں۔ ہم باہر کسی معمولی شخص کی بات برداشت کر لیتے ہیں، لیکن گھر آ کر اپنی بیوی، بچوں اور والدین پر غصہ نکال دیتے ہیں۔ آخر ایسا کیوں؟ کیونکہ ہمیں یقین ہوتا ہے کہ یہ لوگ ہمیں چھوڑ کر نہیں جائیں گے۔ مگر یاد رکھیں، یہی لوگ قیامت کے دن ہمارے خلاف گواہی بھی دے سکتے ہیں۔ کسی کا دل توڑنے سے پہلے سوچیں، آپ کس کے مال کا نقصان کریں تو شاید وہ دوبارہ کما لیں۔ آپ کسی کی چیز توڑ دیں تو شاید وہ دوبارہ خرید لیں۔ لیکن اگر آپ نے کسی کا دل توڑ دیا تو اس دل کو جوڑنے میں بہت وقت لگ سکتا ہے۔ اس لیے اپنے گھر میں الفاظ کا انتخاب کیجیے۔ غصے میں خاموش ہو جائیں، بحث میں وقفہ لے لیں، غلطی ہو جائے تو معافی مانگ لیں، اور اگر سامنے والا غلط ہو تو اسے اصلاح کے نام پر ذلیل نہ کریں۔ اسلام اصلاح چاہتا ہے، رسوائی نہیں۔ ایک لمحہ اپنے گھر والوں کے لیے آج رات سونے سے پہلے اپنے گھر والوں کو دیکھیں، اپنی ماں کو دیکھیں، اپنی بیوی کو دیکھیں، اپنی بیٹی کو دیکھیں، اپنے بچوں کو دیکھیں، اور دل میں کہیں، یا اللہ یہ سب تیری امانت ہیں، مجھے ان کے حقوق ادا کرنے والا بنا دے۔ کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ کل ہمارے پاس کون ہوگا اور کون نہیں ہوگا۔ کبھی کبھی انسان کے پاس معافی مانگنے کا موقع نہیں رہتا، اس لیے جب تک موقع ہے محبت کر لیجئے۔ جب تک ماں زندہ ہے اس کے قدموں میں بیٹھ لیجئے، اس کی خدمت کیجئے، ان سے دعا لیجئے۔ جب تک بیوی ساتھ ہے اس کی قدر کر لیجئے۔ جب تک بیٹی گھر میں ہے اسے محبت دے دیجئے، اور جب تک بہن سے بات ہو سکتی ہیں اس سے اچھے لہجے میں بات کر لیجئے۔ زندگی بہت مختصر ہے، اسے انا کی نظر مت کریں۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، عورت کو کمزور سمجھ کر اس پر ظلم نہ کریں، اور عورت بھی اپنے شوہر کی عزت، گھر کی حفاظت اور رشتوں کی قدر کو معمولی نہ سمجھیں۔ شوہر بیوی ایک دوسرے کے دشمن نہیں، ایک دوسرے کے ساتھی ہیں۔ دونوں انسان ہیں، دونوں سے غلطیاں ہوتی ہیں، دونوں کو محبت چاہیے، دونوں کو عزت چاہیے، دونوں کو معافی چاہیے، اور دونوں کو اللہ کی رحمت چاہیے۔ اس لیے گھر میں یہ فیصلہ کریں، ہم ایک دوسرے کو توڑیں گے نہیں، ہم ایک دوسروں کو ذلیل نہیں کریں گے، ہم غصے میں ظلم نہیں کریں گے، ہم ایک دوسرے کی کمزوریوں کو دنیا کے سامنے بیان نہیں کریں گے، ہم ایک دوسرے کو اللہ کی امانت سمجھ کر نبھائیں گے۔ اور اگر کبھی اختلاف ہو بھی جائیں تو یاد رکھیں، رشتہ جتنا ہے بحث نہیں، دل جتنا ہے انسان نہیں ہرانا، محبت بڑھانی ہے، ضد نہیں۔ اور اللہ سے آپ ہمیشہ دعا کریں، اے اللہ ہم تیرے کمزور بندے ہیں، ہم سے بہت غلطیاں ہوتی ہیں، یا اللہ ہماری زبان سے نکلے ہوئے ان تمام الفاظ کو معاف فرما جن سے ہم نے کسی کا دل توڑا۔
یا اللہ ہمارے غصے کو معاف فرما، ہماری سختی کو معاف فرما، ہماری بے احتیاطی کو معاف فرما، ہماری ناقدری کو معاف فرما۔ یا اللہ ہمارے گھر میں محبت عطا فرما، ہمارے گھروں میں سکون عطا فرما، ہمارے گھروں میں رحمت عطا فرما۔ میاں بیوی کے درمیان محبت، وفا، صبر اور سمجھ بوجھ پیدا فرما۔ یا اللہ جن کے گھروں میں اختلاف ہے ان کے دلوں میں نرمی پیدا فرما۔ یا اللہ جن کے درمیان ناراضگی ہے ان کے دلوں میں معافی پیدا فرما۔ جن کے گھر ٹوٹنے کے قریب ہیں یا اللہ اپنے فضل سے ان کے گھر بچا لے۔ یا اللہ ہر والدین کو اپنی اولاد کے ساتھ محبت اور حکمت سے پیش آنے والا بنا۔ یا اللہ ہمیں ایسا انسان بنا دے کہ ہمارے ساتھ رہنے والا خود کو محفوظ سمجھے، ہماری زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ یا اللہ ہمارے ہاتھ سے کسی پر ظلم نہ ہو، ہمارے رویے سے کسی کا دل نہ ٹوٹے۔ یا اللہ ہمیں غصے کے وقت صبر عطا فرما، اختلاف کے وقت حکمت عطا فرما، غلطی کے وقت معافی مانگنے کی توفیق عطا فرما اور دوسروں کی غلطیوں کو معاف کرنے والا دل عطا فرما۔ یا اللہ جن لوگوں کے والدین دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما، جو اپنی ماں کی جدائی میں رو رہے ہیں ان کے دلوں کو صبر دے۔ یا اللہ ہمیں اپنے گھر والوں کی قدر ان کے جانے سے پہلے کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں ایسا نہ کرنا کہ انسان ہمارے ساتھ رہتے ہوئے محبت کے لیے ترسے اور ہمارے پاس اس کی قبر پر رونے کے سوا کچھ نہ بچے۔ یا اللہ ہماری اولاد کو نیک بنا، انہیں نماز کا پابند بنا، انہیں قرآن سے جوڑ دے، انہیں بری صحبت، بے حیائی، گناہوں اور ہر فتنے سے محفوظ فرما۔ یا اللہ ہماری بیٹیوں کو عزت، حیا، ایمان اور خوش نصیبی عطا فرما۔ ہمارے بیٹیوں کو ذمہ داری، غیرت، رحم، عدل اور حسن اخلاق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے گھروں سے شیطان کے اثرات دور فرما، حسد، نفرت، بدگمانی، جھوٹ، غیبت اور تکبر سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمیں ایک دوسرے کے عیب ڈھونڈنے کے بجائے اپنی اصلاح کرنے والا بنا۔ یا اللہ ہمیں حقوق العباد ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، جن لوگوں کا حق ہمارے ذمہ ہے وہ حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جن لوگوں کے حق ہم نے نادانی میں ضائع کیے ہمیں معافی مانگنے اور اصلاح کرنے کی ہمت عطا فرما۔ یا اللہ ہماری زندگی میں برکت دے، یا اللہ ہماری رزق میں برکت دے، ہماری صحت میں برکت دے، یا اللہ ہماری اولاد میں برکت دے، ہماری وقت میں برکت دے، اور سب سے بڑھ کر ہمارے ایمان میں برکت دے۔ یا اللہ ہمیں دنیا کی چمک کے پیچھے بھاگنے والا نہیں بلکہ آخرت کی تیاری کرنے والا بنا۔ ہمیں ایسا گھر عطا فرما جہاں تیرے نام کی آواز ہو، جہاں قرآن کی تلاوت ہو، جہاں نماز قائم ہو، جہاں والدین کی عزت ہو، جہاں میاں بیوی ایک دوسرے کا سہارا ہو، اور جہاں اولاد دین اور اخلاق کے ساتھ پروان چڑھے۔ یا اللہ ہماری زندگی کا اختتام ایمان پر فرما، موت کے وقت کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نصیب فرما، قبر کو ہمارے لیے نور اور راحت کا مقام بنا۔ یا اللہ قیامت کے دن ہم پر رحم فرما، بس ہمیں اپنے محبوب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، اور ہمیں بغیر حساب و عذاب کے اپنی رحمت سے جنت الفردوس میں داخل فرما۔ یا اللہ ہمیں معاف فرما، ہمارے والدین کو معاف فرما، ہمارے اہل خانہ کو معاف فرما، تمام مسلمانوں کے گناہ معاف فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو قرض میں ہیں ان کے قرض ادا فرما، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، جو بے روزگار ہیں ان کے لیے حلال اور ببرکت رزق عطا فرما، جو تنہائی میں رو رہے ہیں یا اللہ ان کے دل کو اپنا کرب عطا فرما، اور جو اس وقت یہ دعا سن رہے ہیں ان کی وہ جائز دعا قبول فرما جو ان کے دل میں اور جسے وہ کسی انسان سے نہیں کہہ سکتے۔ اے ہمارے رب، ہمارے اللہ، ہمارے دلوں کو جوڑ دیں، ہمارے گھروں کو آباد کر دیں، ہماری خطاؤں کو معاف فرما اور ہمیں اپنا پسندیدہ بندہ بنا دیں۔ آمین یا رب العالمین۔